مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو وہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی، تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے نا آپ لوگ۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی قادیانی کے ساتھ۔ یہ قادیانی جو ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح موعود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے۔ تو اس نے کہا ہمارے جو حضرت تھے نا، وہ ماں کے پیٹ میں بولے تھے۔ میں نے بتایا نا، جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، سچے میں جھوٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ پھینکتے ہو نا تو پھر بعد میں سوچتے ہو کہ اس کے مطلب کیا ہے۔ تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا، انہوں نے کہا اگر وہ ماں کے پیٹ میں بولتے تھے تو دیکھو راستے تو دو ہی ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی، یا تو ادھر سے آتی ہوگی یا کسی اور جگہ سے آتی ہوگی، دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے آواز آ سکتی ہے۔ تو اگر ادھر سے آتی تھی تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ بچہ بول رہا ہے کہ ماں بول رہی ہے؟ تو ایک ہی جگہ رہ گئی جہاں سے آواز آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ بول رہا ہے۔ تو یہ کیسے پیغمبر ہیں جو وہاں سے بول رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ یہ کون سا پیغمبر ہے بھائی؟ جب بولتا ہے تو آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سے آتی ہے جہاں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آواز آنے سے۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا، وہ نا شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہہ دیا میں نے۔ تو باطل کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل سب چیزیں بنا دیا۔ جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ کو کب پکاریں، نبی کو کب پکاریں، کون سی دعا اللہ سے مانگیں، جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں۔ یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کنفیوز۔ پھر کہتے ہیں بھائی مرضی ہے، جب اللہ نے نبی کو دے دیے اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی سے ہی مانگ لینا۔ تو کہہ رہے ہیں مانگ لو، ہم کہتے ہیں پھر ساری زندگی اگر کوئی، پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دیے اسی لیے تو ہیں کہ ان سے مانگو۔ دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں، کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو میرے شاگرد سے لے لے، تو میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ، اب اس سے فتویٰ لو۔ قرآن تو 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس۔ لہذا نہ پیغمبر سے مانگو، نہ فرشتوں سے مانگو، نہ بزرگوں سے مانگو، نہ قبروں سے مانگو، دینے والا کون ہے؟ میں۔ یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں۔ اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں؟ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے، وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے۔ وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں۔ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام، کوئی آدمی بوڑھا ہو، بیوی بانجھ ہو، اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے، وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ کہے نا کسی بزرگ سے مجھے اولاد دے دیں، اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں؟ بوڑھوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے جبکہ بیوی بانجھ ہو۔ خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا، پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا۔ یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج ختم ہوئی ہے، خود عیسائیوں کی تحقیق ہے، یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے مذہب میں۔ حضرت عیسیٰ کے دین میں کزن سے شادی کی، بولو، اجازت تھی۔ ایک انگریز عورت نے اس پہ لکھی ہے تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نا، خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور لوگوں میں شادی کرو، قریبی رشتوں میں شادی مت کرو، کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاج ہوں؟ ہم جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال سمجھیں، ہم جس کو حرام کہہ دیں یہ حرام۔ اسی کو تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہودی تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے, عیسائی تو اپنے پادریوں کو خدا نہیں کہتے, تو کیسے خدا بنا لیا؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا انہوں نے حلال, جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا انہوں نے حرام. حالانکہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اچھا, اس آیت کا آج ہمارے ہاں غلط استعمال بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا یہی آیتیں فٹ کی جاتی ہیں چاروں اماموں پر کہ دیکھو امام ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم بھی حلال مانتے ہو, جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم بھی حرام. علماء جس کو حلال کہتے ہیں تم بھی, تو اس کا اختیار تم نے ان کو دے دیا تو تم نے ان کو کیا بنا لیا ہے؟ یہ آیت کی غلط تفسیر ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں, ان کا یہ نظریہ تھا. جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں. حلال کو حلال بتانا الگ چیز ہے, حرام کو حرام بتانا یہ تو علماء کا کام ہے, وہی بتائیں گے. اور علماء عام آدمی سے زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے علماء کو خدا بنا لیا ہے, مجتہدین جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال مان لیتے ہیں, بھائی وہ حلال بتاتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. اگر امام ابو حنیفہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہوتے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ کافر ہوتے, اسلام سے خارج ہوتے ہماری رائے میں. ایک طرف آپ ان کو امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہو اور ان پہ یہودیوں والی آیتیں بھی فٹ کر رہے ہو, تو یہ سینس لیس ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ جس کو یہ والی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی آیتوں کا مطلب ہمیں کیا سمجھائے گا. تو اس لیے ہم مجتہدین کو اپنا باپ بناتے ہیں کہ قرآن و سنت ہم ان سے سمجھیں گے, آپ سے نہیں سمجھیں گے. اور ظاہر ہے قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر, اہل علم سے سمجھو. سمجھتے ہو؟ تو یہ آیت کا غلط استعمال بھی. دو انتہائیں ہیں نا, گمراہی دو انتہاؤں کو کہتے ہیں. ایک تو یہ جو یہودیوں نے کی کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو اپنا خدا بنا لیا, ان کو رائٹ دے دیا, تبھی تو پادریوں نے اتنی تحریفات کی ہیں دین کے اندر, اتنی تحریفات کی ہیں. تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ پادری کر سکتا ہے, سارے پوپ مل کے چینجنگ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, نہ امام حنیفہ ایسا کر سکتے ہیں نہ انہوں نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو اسلام سے خارج ہیں. تو کسی عالم کو فالو کرنے میں یہ آیت فٹ نہیں کی جاتی. ہاں جب یہ آیت فٹ کی جائے گی جب آپ کو 100% یقین ہو کہ اس عالم سے غلطی ہوئی ہے, اس کے باوجود آپ اس عالم کو فالو کر رہے ہو. تو یقین سے کوئی دلیل لے کر آئے تو ایسی دلیل لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ اپنے مطلب کی دلیل لا رہے ہوتے ہیں, مخالف والے کی دلیل کو پی رہے ہوتے ہیں. اور اگر کہیں ایسا ہوا ہے امت نے دیکھا کہ امام حنیفہ سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو پھر امت نے فالو ہی نہیں کیا اس مسئلے میں امام حنیفہ کو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو اللہ نے جب عیسائیوں میں شرک آیا تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ کہاں منتقل کر دیا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ خوشخبری بھی سنا دی, یہ خوشخبری سنا دی کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں, ایسی توحید کی آپ نے دعوت دی کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو. شرک اب دنیا میں پھیل سکے گا, اس امت میں بھی آئے گا, لیکن جزیرہ عرب میں اب شرک بولو نہیں آئے گا. ایسی توحید آج بھی پورے جزیرہ عرب میں آپ کو عربوں میں درجنوں خامیاں نظر آئیں گی, شرک آپ کو عربوں میں نظر, قوالیاں دیکھیں